دانیال صاحب آپ یہ کہیے گا کہ جو یہ رپورٹ آئی ہے یو این کی اور اس میں بھارت کو سبکی کا سامنا ہے، بھارت کے خلاف یہ رپورٹ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ بھارت اب کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے سفارتی محاذ پر؟ دیکھیں ڈاکٹر کی جو یہ رپورٹ ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے اس طرح کہ یہ جو بھارت کا ایک بونڈا، ایک جھوٹا، ایک من گھڑت جو پروپیگنڈا تھا وہ ایکسپوز ہوا ہے، ان کو ایک سوال نامہ دیا گیا جس کو دے ہیڈ ٹو آنسر اینڈ گیو ایویڈنس، جس کے اوپر یہ بڑی بری طرح فیل ہوئے. اور یہ سارا باما کا جو جھوٹا فیک ڈرامہ رچایا گیا تھا، اس کے بعد آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا، آپ نے کوئی ثبوت نہیں دے سکے، آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر کے لاکھوں لوگوں کی جانوں کے اوپر آپ نے حملہ کیا، آپ نے پاکستان کی جو کروڑوں کی آبادی ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر حملہ کیا، آپ نے 80% آف جو اریگیشن جو ہماری لینڈ ہے اس کو آپ نے تباہ کرنے کی کوشش کی. اسی طرح جو آپ کے ہیومن رائٹس جو وائلیشنز ہیں وہ کشمیر میں اس کو ایکسپوز کیا، کس طرح کورٹس کو اپنی مرضی سے استعمال کر کے آپ نے فیک اور جھوٹے پروپیگنڈے کیے، فالوڈ بائی آپریشن سندور، جس میں آپ کو منہ کی کھانی پڑی. اس میں آپ نے سویلینز کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور پھر آپ کو منہ بھی کھانی پڑی اور شکست آپ کو ملی. تو یہ جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ایکسپوز کرتا ہے، ہندوتوا مائنڈ سیٹ آف مودی. اور مودی کون؟ وہی جو ماسٹر مائنڈ ہے آف گجرات میسیکر، وہاں لاکھوں مسلمانوں کو مارنے والا. تو یہ رپورٹ جو ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ جو اپنی چیزوں کو کنسولیڈیٹ کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ کس طرح یہ تمام ٹریٹیز کی وائلیشن کر رہا ہے انڈیا کس طرح اپنے نیبرز کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کس طرح یہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہے، ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کر رہا ہے. اب یہ بہت بڑا ایک پریشر جو ہے وہ یو این کے اوپر بھی ہے کہ یہ یو این چارٹرز کی تمام چیزوں کی اس کی دھجیاں اڑا کے رکھنی ہے. تو ہاؤ دے ریئیکٹ آن اٹ، بیکاز دس رپورٹ ول بی سگنیفیکنٹ اینڈ مچ مور سگنیفیکنٹ. اب یو این اس کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، یو این کس طرح انڈیا کو کارنر کرتا ہے اور ان کے اوپر سینکشنز لگاتا ہے ان کی ان حرکات کی وجہ سے، اور جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں جو ہے ایٹ اسٹیک تھی، جس میں آپ نے جو ٹریٹیز آپ نے خود کی وہ آپ نے وائلیٹ کی، جو آپ نے ایک جھوٹ کے اوپر مبنی آپ نے ایک رپورٹ اپنی بنا کر یا ایک ڈرامہ بنا کر لاکھوں لوگوں کی جانوں کے اوپر آپ نے حملہ کیا. آپ نے آپ کی وجہ سے یہاں ملٹیپل لوگ جو ہے شہادت انہوں نے نوش کی، یا پیپل ڈائیڈ ود کڈس، اور بچے یہاں ان حملوں کی وجہ سے دے ڈائیڈ. تو ان تمام چیزوں کا آئی تھنک کہ یہ جو کرائمز ہیں یا دے ول بی کنسیڈر ایز وار کرائمز جو انڈیا کر رہا ہے، وہ یہ ٹریٹی ہو، انڈس واٹر ٹریٹی ہو، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہو، یہ آپریشن سندور ہو. تو آئی تھنک آل آف دیز تھنگز آر ویری کلیئر اینڈ کیٹیگوریکل. دانیال صاحب، جس طرح یہ ساؤتھ ایشیا ایک نیوکلیئر سینسٹیو ریجن ہے اور بھارت کے اس طرح کے جو کارنامے ہیں، فالس فلیگ آپریشن ہے اور اس طرح کی فالس انفارمیشن ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان آرمی کا جو ڈیفینسو ڈاکٹرائن ہے اس کو اب ایک جو اپروچ ہے اس کی تعریف کی گئی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر؟ بالکل جی، اس کے اوپر بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل لکھا ہوا ہے کہ پاکستان الائنس اسٹانڈز ود انٹرنیشنل لاز اینڈ بائنڈنگ آربیٹرل ڈیسیژنز، کہ ہم جو انٹرنیشنل لاز کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بائٹ کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، مانتے ہیں. اسی وجہ سے ہم گرے لسٹ سے نکلے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ اوپر گیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یو این جو چیزیں انفورس کرنی ہے جس نے، وہ بھارت ان تمام چیزوں کی دھجیاں اڑاتا رہے، وہ ایکسپوز ہوتا رہے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کرے اور پانی کو ایز ٹول آف ویپن یوز کرے، ایز ویپنری وار ویپنری انسٹرومنٹ یوز کر کے فلڈنگ کرے، اربن فلڈنگ کرے. یہاں جو پاکستان ہے وہاں کے میجورٹی لوگ کی جو ذریعہ معاش ہے وہ ایگریکلچر ہے، ان کے ذریعہ معاش کے اوپر حملہ کرے، ویسٹرن ریورز کو فلو کر ان کی زندگیاں جو جیون کرے یا ان کی زندگیوں کے اوپر ایک مشکل کرے کہ ان کا جینا.
تو یہ دیز آر آل ٹیررزم ایکٹیویٹیز، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سسٹم وائلیٹ کر رہے ہیں. جس طرح اور ٹیررسٹ ملک جو ہیں ان کو بین کیا جاتا ہے، انڈیا کو بھی کیا جائے. جو لنک وہ جو انڈیا اور اس میں بڑا کلیئر اینڈ کیٹیگوریکل کچھ بتایا گیا کہ انڈیا کا جو نیکسس ہے ٹیررزم کے ساتھ کشمیر میں، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. کہ دیکھیں ہم تو جموں کشمیر اور کشمیر کے ڈسپیوٹ کو آج بھی کہتے ہیں کہ اس کو ریزالو کیا جائے بیٹھ کر پیسفلی، لیکن انڈیا وہاں جو کر رہی ہے، جو ایکشنز کر رہی ہے، انڈیا ان ایئرز یہ اس ریجن کا ایک ڈیمن بن گیا ہے، ایک مانسٹر بن گیا. اور اگر یو این اس کو نہیں روکے گا تو آئی تھنک یہاں پہ اور خدشہ ہے کہ چیزیں ایسکیلیٹ ہوں اور بد سے بدتر ہوں. چیزیں بد سے بدتر نہیں ہونی چاہیے. دانیال چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد لطیف صاحب، تجزیہ کار ہیں. عابد صاحب آپ کہیے گا، جس طرح پاکستان نے تمام تر چیزوں کو ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ ڈیل کیا، اس چیز کی تعریف کی گئی ہے انٹرنیشنلی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ خطہ مزید انسٹیبل ہو سکتا تھا. جی دیکھیے، یہ تو آپ یہ جو یو این ریپورٹر کی رپورٹ ہے اس میں بھی یہ واضح کر دیا انہوں نے کہ کس طریقے سے جو آرٹیکل 51 ہے یو این کنونشن کا، پاکستان نے اس کو فالو کیا. جب اس کو انڈیا نے وائلیٹ کیا تو اس کا پروسیجر یہ ہے، پاکستان نے اسٹریٹجک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو بتایا کہ ہماری جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا، اینڈ وی ہیو دی رائٹ آف ڈیفینس. تو اسی رائٹ آف ڈیفینس کو، جیسے ابھی حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے، اسی کو انہوں نے اس میں ونڈیکیٹ کیا کہ آپ کے پاس وہ رائٹ آف ڈیفینس ہے. بلکہ یہ رپورٹ میں سمجھتا ہوں دو چیزوں میں جی بہت سگنیفیکینٹ ہے، کیونکہ اس رپورٹ میں انہوں نے آنے والے ٹائم میں بھی پاکستان بھارت کی طرف سے ایگریشن کے لیے پاکستان کو رائٹ آف ڈیفینس دے دیا ہے، اگر وہ اسی سرکمسٹانسز ویسی سرکمسٹانسز کریٹ کر کے کرتا ہے. یعنی جو بھارت نے وہ نیو نارمل بنایا تھا اور جو کنونشنل وار کے اندر رہتے ہوئے وہ جو اس نے ایک نیش کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ایک اسپیس جہاں پہ وہ پاکستان سے لڑ سکے، عابد صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب. شرجیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. شرجیل صاحب، اہم رپورٹ سامنے آئی ہے اور بھارت کو ایک دفعہ پھر سبکی ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یہ پورے پاکستانی قوم کے لیے مبارک کی بات ہے کہ ہمارے دشمن ملک جو ہے بھارت، جس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور پاکستان پہ کوئی نہ کوئی امبیرسمنٹ کرنے کی کوشش کرے، لیکن الحمدللہ امبیرسمنٹ بھارت کے نصیب نہیں ہوئی ہے. پہلگام واقعے سے آپ شروع کر کے دیکھ لیں، پہلگام واقعے کا ہونا، اس کے بعد بھارت کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے اور 15 منٹ میں بھارت نے جو ہے وہ اپنی ہی ایف آئی آر کاٹ کے پہلگام واقعے پہ نہ ریسکیو بھیجا نہ ریلیف بھیجا اور پہلے ایف آئی آر کاٹی اور کوئی شواہد آج دن تک بھارت پیش نہیں کر سکا. اس کے بعد پاکستان نے جب کہا بھارت کو کہ ہم ہر قسم کی انکوائری انویسٹیگیشن میں ہم اس کے انٹرنیشنلی اس کی انکوائری انویسٹیگیشن کی جائے، بھارت جاری نہ کرے، لیکن بھارت نے اپنی ضد کی. بھارت نے پہلے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی کوشش کی، پھر پاکستان پر جب حملہ کیا اور اس کے بعد جس طریقے سے پھر ہمارے افواج نے اس کو کلیئر میسج دیا تھا کہ اگر آپ یہ شروعات نہ کرو گے، شروعات آپ کرو گے تو ختم ہم کریں گے. اور پھر جس طریقے سے ایک کے بعد ایک بھارتی تیارے گرے، بھارت کو انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. بھارت اپنے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا. 2-3 مہینے تک تو بھارت مان ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے جہاز گرے، لیکن جب انٹرنیشنلی سپر پاورز نے بھی اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت کے جہاز گرے تو بھارت کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی اور اس میں امبیرسمنٹ کو وہ فیس نہیں کر سکا بھارت. پھر بھارت نے جو ہے وہ پھر ایک جھوٹا بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ پاکستان کی یہ شہر جو ہے اس پہ حملے ہوئے اور شہر تباہ ہو گئے. اس میں بھارتی میڈیا بھی ایکسپوز ہوا. تو پورا بھارت کی فوج ایکسپوز ہوئی، بھارت کے جو ہے حکمران جماعت ایکسپوز ہوئی، بھارتی میڈیا ایکسپوز ہوئی اور ہر محاذ پہ الحمدللہ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی. ہر محاذ پہ پاکستان نے بہت بڑی کامیابی کی. چیئرمین بلاول بھٹو زئی صاحب نے جس طرح سے پارلیمانی وقف کو لے کر پوری انٹرنیشنلی ہر ملک میں جا کے پاکستان کا موقف رکھا، پاکستان کے نیریٹو کو انہوں نے جس طریقے سے پیش کیا، اس میں بھارت کو امبیرسمنٹ ہوئی. تو یہ پورا ٹیم ورک تھا. کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی فورسز، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور پوری پاکستانی کی افواج، ایئر فورس، نیوی، پالیٹیشنز، آپ کے ہماری میڈیا، سب نے ایک پازیٹیو ایک یونٹی کے ساتھ جس طریقے سے بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی اور پھر بھارت کو جس طریقے سے بھارت کو دھول چٹوائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے لیے امبیرسمنٹ کی بات ہے اور پھر یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے بعد بھی
اب بھارت کے لیے بہت سوال نشان ہو گیا کہ بھارت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا.